خالص عربی سے واقف ہوتے ہیں. کل البنگالیین والبہاریین وہم متچربون. یہ کیا ہے؟ عربی نکالتی ہے چربی، اور چربی سے بنا متچرب. تچربا چربی نکالنے والا کام کرنے لگا. ایک حرف نے ان کو آنا نہ جانا. جیسے ایک مدرسے کے تعلیم کہہ رہے تھے کیا بولتا رہتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. ان کا کوئی کسی مدرسے کا آدمی کوئی آیا تھا میرے یہاں، اس کا پورا سنا گیا. فلاں کا خادم ہے وہ، اور انہیں پر کہتا ہے کیا بولتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کیا تقریر کرتا ہے. میں تو جائیں گے اسے کچھ آتا ہی نہیں ہوگا تو کیا سمجھے گا بیچارہ. جو سنتا ہے سمجھتا ہے. ایسے ہی یہ تو خیر عربی سمجھتا ہے بھائی، ایسا مت نہیں ہے. اس نے مجھے عربی میں خط لکھا تھا جیسے اس کی پگڑی ایسے خط بڑھیا لکھا تھا. یہ تم بنگالیوں بہاریوں لکھنے سے اچھا ہے. راجپور کا پور والے جو ہوتے ہیں وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں. چلیے جو تین کی آواز سنی، ان کی آواز سنیے، سر دھنیے، ساری خلیل پر روئیے. چلیے یہ وہی بات ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا. انہوں نے عربی لہجہ شروع کیا. اب وہ اور طرح سے ایک عربی مجھ سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا آگا ان لا خن کلام لماذا. میں نے کہا انت تجزع الالفاظ، تو الفاظ کو سلا دیتا ہے، ثم تجرها، پھر کھینچتا ہے. میرے سمجھ گیا شامی تھا، شامی الفاظ ذرا کھینچ کے بولتے ہیں، تو پھر وہ ذرا آہستہ آہستہ الفاظ کو مختصر. میں نے کہا انا افہم العربیۃ الحجازیہ واما العربیۃ التي تتکلم بها في الشام یجرون الالفاظ ویجعونها فلا افهم. چلیے اگر کوئی شامی سن لے خفا ہو جائے گا. چلیے جیسے اعظم گڑھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں اگر کہیں گے کیا تو کہیں گے کیا. تو ہم بچے تھے تو اعظم گڑھ کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے. ہاں چھوٹے تھے وہ، بڑے لوگ تھے، خفا نہیں ہوتے تھے، ہنستے تھے. چھوٹے بچوں کو کیا خفا ہو. ہم لوگ فارسی پڑھتے تھے، وہ لوگ رات نہ ہو رہا پڑھتے تھے. مولانا کی خدمت سے آئے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ان کی برکات، اس لیے سب میں اچھائی تھی. اچھائی کا عالم یہ ہے کہ میں بیمار ہوا تو مولوی منظور وحید میری دوا پیستے تھے. نہ میرا کوئی تعارف تھا، نہ تعلق تھا، نہ جان نہ پہچان. صرف یہ کہ یہ بچہ بیمار ہے، اس کا کوئی خادم نہیں. یہ مولوی لوگ، مولوی انوار غنی ان کے چھوٹے بھائی وہ میری دوا پیستے تھے. یہ سب پیسا کرتے. یہ حضرت کی برکت تھی، حضرت کی خانقاہ کا قصہ. وہیں میں بیمار ہو گیا. چلیے بہت عجیب، حضرت کے اثرات بڑے عجیب تھے. جو خانقاہ میں گھس جاتا تھا آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں اس کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے تھے، خود بخود ٹھیک ہونے لگتا تھا. چلیے تم لوگ کہہ دو ہم خود صاحب خانقاہ، ہم تو خود ہی بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. ہاں آپ لوگوں کی خانقاہ جو ہے مطبخ ہے، مطبخ ہے یا بیت الخلاء ہے. تمہاری خانقاہ بھی عجیب غریب ہے، دو ہی خانقاہ ہیں تمہاری. چلیے چاہے تو کیسے پڑھتے رہ، پڑھنا بالکل بڈھی کا شور ہے، وہ اچھا ہی نہیں لگتا. روز نہ پڑھو آپ اسے. پڑھنے تو بھائی مجھ کو الجھن ہوتی ہے، تھوڑا الفاظ کھینچنے کی بھی ضرورت پڑے گی. چلیے ویسے تو یہ مہا غلط ہے.
فی جماعت تو چچی جماعت سے کہتا ہے لا پیسے دے دو، کہ کیا مطلب؟ تو چچی نے وعدہ کیا ہوگا اس سے کہ جا تو پڑھ تجھے پیسے دوں گی، تو یہ کہہ رہا فی جماعت تو چچی جماعت مجھے پیسے لاؤ. چلیے صاحب فی جماعت تو يقول ما صليت وراء امام قد وقفت صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء صبي فيخفف فلتقتل امه. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه وانا اريد قال انی لا ادخل پڑھو. اني لادخل في الصلاه وانا اريد قال چلیے 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 وجد حزن. چلیے وبه قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا ابن ابي عتيق عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاه فاريد قال اسمع بكاء صبي فاتجوز مما اعلم من شده وجد امه من بكائه. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال موسیٰ صحیح ہو گیا، پہلی سند کا آغاز و بھی قال وقال موسیٰ. چلیے ہو گیا بس متصل منا. چلیے امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے اقتداء المفترض بالمتنفل کا مسئلہ بیان کیا، یعنی اگر کسی آدمی نے اپنی فرض پڑھ لیے ہوں تو اس کے بعد وہ امامت کر سکتا ہے. یہی حضرت امام شافعی کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مطلقاً امامت نہیں کر سکتا. امام مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتیں ہیں اور دونوں مذاہب میں ترجیح میں اختلاف ہے. بعض نے عدم جواز کو راجح قرار دیا اور بعض نے جواز کو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواز کے قائل ہیں. جواز کے قائلین نے 3 دلائل پیش کیے ہیں. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے معراج کی رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ تعلیم کیا. اور ظاہر ہے کہ جبریل غیر مکلف ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکلف تھے. دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ الخوف ایک طائفہ کو 2 رکعت پڑھائی، سلام پھیر دیا، پھر دوسرا طائفہ آیا اس کو 2 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. رواہ النسائی و دارقطنی. اور تیسری دلیل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت، ان کا قصہ جس کو حضرت جابر نقل کرتے ہیں. معاذ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی قومہ فیصلی بهم. رواہ الشیخان. یہ اس موضوع کی سب سے اہم دلیل ہے. اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اقتداء المفترض بالمتنفل جائز نہیں، ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف نیت ہے اور حدیث میں ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علی ائمتکم. اور دوسری دلیل ہے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. رواہ اصحاب السنن. اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجوزین کی جو پہلی دلیل ہے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس وقت تک نماز فرض نہ ہوئی ہوگی
اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو لیلۃ المعراج کی صبح کا قصہ، اور لیلۃ المعراج میں صلوات خمسہ فرض ہو چکی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے، اور اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ فرضیت کا تعین بیان پر موقوف ہو اور اب تک بیان نہیں ہوا، لیکن یہ جواب میرے جی کو نہیں لگتا۔ نماز فرض ہو گئی، پھر غیر فرض ہونے کے کیا معنی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ جبریل امین نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے وہ مستقل مکلف نہ سہی لیکن اس نماز میں مکلف تھے، اور حدیث میں ہے بہذا امرتا، ایک روایت میں ہے بہذا امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا۔ اور ان کی دلیل ثانی کا یہ جواب ہے کہ صلاۃ الخوف میں ہر طائفہ کو الگ الگ نماز پڑھا کر سلام پھیر دینا، وہ حدیث میں آیا ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے، اور سند منقطع جمہور کے اصول پر حجت نہیں۔ حنفیہ کے ہاں حجت ہے، لیکن وہی روایت جب شیخین نقل کرتے ہیں تو اس میں سلام علی الرکعتین کو ذکر نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ شیخین کی روایت متصل اور صحیح السند ہے، اس لیے اس کو اس روایت پر ترجیح ہوگی جس میں تسلیم علی الرکعتین کا ذکر ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کے کئی جوابات۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت معاذ کے عمل کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ حضور کی امت کا آدمی کام کرے اور آپ کے شہر میں کرے اور پھر آپ کو پتہ نہ ہو، یہ بات بہت بعید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دلیل موجود ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن رفاعہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے عن سلیم رجل من الانصار نقل کیا ہے کہ جب معاذ کا قصہ پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا مسلسل دیکھ رہا ہے پاگل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت ہوئی تو آپ نے فرمایا ایمان تصلی معی و ایمان تخفف بقومک، یا تو میرے ہی ساتھ نماز پڑھ لو اور یا ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، لیکن اس روایت کو قرینہ بنانا بہت ہی بعید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہو، اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہو ایمان تصلی معی و ایمان تخفف بقومک، اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو یہ کیوں فرماتے ایمان تصلی معی و ایمان تخفف؟ اس کا تو صاف مطلب جیسا کہ امام طحاوی وغیرہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ یا تو میرے ہی ساتھ نماز پڑھ لو اور اپنی قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ایمان تصلی معی ولا تصلی معہ و ایمان تخفف بقومک۔ فلا تصلی معی، لیکن یہ تعویل کچھ لازم نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری اور انہیں کے اتباع میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے ایمان تصلی معی
ان لم تخفف واما ان تخفف بقومک فصل معی، اور چونکہ مقصود تخفیف تھی اس لیے اسی کی نفی اس بات سے گفتگو کی۔ نمبر 2، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ کی امامت کا علم تھا، تو پھر یہ کہا جائے گا ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنیت نفل شرکت کرتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کر بنیت فرض نماز پڑھاتے ہوں۔ اس لیے اور یہی روایت مذکورہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ امان تصلی معی و الا ان تخفف بقومک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں معادلہ اور تقابل ہے، یا تو رسول کے ساتھ نماز پڑھیں اور یا خود پڑھیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اپنی قوم کو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ ابو البرکات ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اگر بنیت نفل پڑھیں گے تو اپنی قوم کو امامت کر سکتے ہیں۔ تو اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا مطلب یہ ہے کہ یا تو فرض تم میرے ساتھ پڑھ لو اور اپنی قوم کی امامت نہ کرو، اور اگر تم کو امامت کرنا ہے تو پھر تخفیف کرو۔ لیکن اس تعویل پر 3 اشکالات۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ حضرت معاذ سے یہ بعید ہے کہ افضل الائمہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے افضل المساجد یعنی مسجد نبوی میں فرض کی فضیلت چھوڑ کر نفل کی نیت سے نماز پڑھیں۔ اس کا جواب یہ ہے اگر بمصالح ہو تو اس میں کیا استبعاد ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو جب تکبیر مسجد نبوی میں تکبیر ہو گئی تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرض کے علاوہ کوئی اور نماز کیسے پڑھ سکتے؟ اس کا جواب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر ہو جانے کے بعد آدمی کو الگ نماز نہ پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ جواب سارا اس بات پر مبنی ہے کہ معاذ نفل کی نیت سے اقتدا کرتے تھے اور فرض کی اپنی قوم کو پڑھاتے تھے، حالانکہ اس کے خلاف ثابت امام شافعی، طحاوی، دارقطنی، بیہقی نے یہی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے وَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ۔ یہ لوگ یہ نماز جو معاذ پڑھاتے تھے ان کے حق میں تطوع ہوتی تھی اور ان کے قوم کے حق میں فریضہ ہوتی تھی۔ لیکن یہ لفظ جابر سے عمرو بن دینار اور عمرو بن دینار سے طلحہ ابن جریج نقل کرتے ہیں۔ ابن جریج کے باقی رفقا جب یہی روایت نقل کرتے ہیں تو یہ لفظ نقل نہیں کرتے ہیں۔ ان رفقا میں ایوب سختیانی، شعبہ ابن حجاج، سلیم ابن حیان، ابو الزبیر اور ابو صالح
مشہور سلیم ابن حیان، ایوب سختیانی، سلیم بن حیان، شعبہ ابن حجاج، منصور ابن معتمر اور ابن عینہ ہیں۔ ایوب سختیانی کی روایت شیخین اور سلیم اور شعبہ کی روایتیں بخاری اور منصور اور ابن عینہ کی روایتیں امام مسلم نے تخریج فرمائی۔ اور پھر عمرو بن دینار کے علاوہ جابر سے اس کو کوئی نقل نہیں کرتا۔ یہی روایت محارب بن دثار، ابو الزبیر، ابو صالح، عبید اللہ ابن مقسم جابر سے نقل کرتے ہیں بغیر زیادتی کے۔ محارب کی روایت بخاری اور ابو زبیر کی روایت مسلم، ابو صالح کی نسائی اور عبید اللہ ابن مقسم کی روایت امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ نے تخریج فرمائی۔ حاصل یہ ہے کہ زیادتی کے نقل کرنے میں ابن جریج منفرد ہیں، لہذا یہ زیادتی شاذ ہے۔ حافظ ابن حجر اسی لیے امام احمد فرماتے ہیں لا اراہا محفوظتاً۔ ابن جوزی کہتے ہیں ابن جریج مدلس ہیں، وہ یہ روایت معنعناً نقل کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیل علیل ہے، اس لیے کہ ابن جریج سے سماع کی تصریح کی ہے سنن دارقطنی میں، یعنی سنن دارقطنی میں ان سے سماع کی تصریح منقول ہے۔ اور امام طحاوی کہتے ہیں یا تو یہ ابن جریج کا قول ہے یا عمرو بن دینار کا یا جابر کا، اس سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نیت کا کیا پتہ چلے گا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں طحاوی نے جو جواب دیا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ مدرج فی الخبر ہے اور روایات میں اصل عدم ادراج ہے، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ہی روایت نقل کی ہے ایک دوسرے طریق سے جو عمرو بن دینار کے متابع ہیں جابر سے۔ میں کہتا ہوں یہاں عمرو بن دینار کے تفرد پر گفتگو نہیں، تاکہ ان کا متابع تلاش کر لینا کافی ہو جائے، یہاں تو ابن جریج کے تفرد پر گفتگو ہے اور ان کا کوئی معتبر متابع نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو اس کے نیچے کا راوی مخدوش ہے۔ مثلا جس روایت کو حافظ ابن حجر نقل کرتے ہیں اس کو امام شافعی نے نقل کیا ہے ابراہیم ابن ابی یحییٰ الاسلمی سے، وہ نقل کرتا ہے ابن عجلان سے، وہ نقل کرتا ہے عبید اللہ بن مقسم سے، وہ جابر سے۔ ابن عجلان متروک راوی ہے، وہی میں نے غلط کہا، ابراہیم نے بھی یحییٰ متروک راوی ہے، وہی ابن عجلان سے یہ زیادتی نقل کرتا، ورنہ یہی روایت امام ابو داؤد نے یحییٰ بن سعید ابن عجلان نقل کی ہے، ان کی روایت میں یہ زیادتی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ لہ تطوع ولہم فریضۃ روایتی حیثیت سے مخدوش ہے، اس کے ثبوت میں تحمل ہے، مگر غور طلب بات ہے کہ کیا کسی ثقہ راوی کا کسی زیادتی کو نقل کر دینا اس کی شاذ کا حکم لگانے کے لیے کافی ہے؟ شاذ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کی روایت عام روات کے خلاف ہو اور وہ راوی معتبر نہ ہو، اور یہاں راوی معتبر ابن جریج صحاح ستہ کا راوی، اور جو زیادتی وہ نقل کرتا ہے وہ محدثانہ حیثیت سے کوئی اشکال بھی نہیں رکھتی ہے، یعنی دیگر روات کی روایت کے خلاف نہیں، تو پھر محض ابن جریج کے تفرد کی وجہ سے اس کے رد کر دینے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی کہتا ہے
کہ دوسری روایت میں ایمان تو صلی معی و ایمان تو خفف بقومی کا جو آیا اس کی وجہ سے ہم اس کو رد کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روایت تو خود محتمل ہے، محتمل کی وجہ سے منصوص کو کیسے رد کیا جا سکتا؟ واللہ تعالی اعلم۔ اور تیسرا جواب امام طحاوی نے یہ دیا ہے، ممکن ہے یہ اس وقت کی بات جب فریضہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، اور جب اس کی ممانعت ہو گئی تو روایت منسوخ ہو گئی۔ اس کا حاصل یہ نکلا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فریضہ حضور کے پیچھے پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ اپنی قوم کو جا کر پڑھاتے تھے، اور جب فریضہ مرتين کی ممانعت ہو گئی تو یہ عمل بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کا پر یہ اعتراض ہے کہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ فریضہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا۔ اور دوسرا اعتراض ابن دقیق العید نے کیا، وہ کہتے ہیں طحاوی نے نص کا دعویٰ کر دیا اور کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طحاوی نے دلیل پیش کی ہے، دوسری جگہ وہ دلیل لکھی ہے، اور وہ ہے ابن عمر کی حدیث لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتين۔ مگر اس روایت سے امام طحاوی کے سمجھ لینا کہ ابتدا میں فریضہ 2 بار پڑھا جاتا تھا بعید ہے۔ اس حدیث کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ترغیب دی اور یہ بھی ترغیب دی کہ نماز اپنے وقت پر پڑھ لو، تو آپ کو یہ خیال گزرا کہ شاید کوئی آدمی ایک مرتبہ فرض پڑھنے کے بعد دوبارہ فرض کی نیت ہی سے شرکت کرے، تو فرما دیا لا تصلوا صلاۃ فی یوم مرتين، ایک ہی نماز 2 مرتبہ نہ پڑھو، یعنی فرض ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ فرض نہیں، اس لیے دوبارہ فرض کی نیت نہ کرو۔ یہی مطلب امام احمد، اسحاق، ابو داود، نسائی وغیرہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہی اس حدیث کا صحیح مطلب ہے۔ بعض علماء نے نص کی ایک دوسری دلیل پیش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صلاۃ الخوف مختلف حرکات کے ساتھ جائز ہے، اگر اقتداء المفترض بالمتنفل کوئی چیز ہوتی تو صلاۃ الخوف میں یہ حرکات منافیہ للصلاۃ کیوں اختیار کی جاتی؟ لیکن جن روایتوں میں ہر طائفہ کو 2 رکعت پڑھانا اور سلام پھیر دینا وارد ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ہے، اور یہ کہا جائے گا شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل سے دونوں کی اجازت بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی جائز وہ بھی جائز، جنگی حالات کبھی کسی بات پہ مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کسی بات پر، لہذا آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں مشروع فرما کر یہ اشارہ فرما دیا جیسا مناسب ہو اس کے اعتبار سے عمل کیا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ لیکن جن روایتوں میں 2 مرتبہ سلام کا ذکر ہے اس کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ اس میں کلام ہے۔ ایک جواب چوتھا اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا بضرورت کیا جاتا تھا، اب ضرورت ختم ہو گئی۔ یہ جواب امام احمد کے کلام سے ماخوذ ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا ضرورت پر جائز، ضرورت نہ ہو تو جائز نہیں۔ یہی سب سے اچھا جواب معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں اقتداء المفترض بالمتنفل ممنوع نہ ہوگا، ممنوع نہ ہوگی بلکہ مباح ہوگی مگر بوقت ضرورت۔ ایک 5واں جواب قاضی ابن عربی نے دیا کہ اصل میں حضرت معاذ اقتدا کرتے تھے صلاۃ مغرب میں، امامت کرتے تھے صلاۃ عشاء میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس جواب کو بہت پسند کیا اور
اس کو مؤید و مبرہن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسلم شریف میں صاف تشریح ہے کہ یہی نماز آ کر حضرت معاذ پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ ہیں کان یصلی العشاء الآخرہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع الی قومہ فیصلی بہم تلک الصلاۃ۔ اس لیے یہ جواب ٹوٹ گیا، اور جن دو روایتوں سے ممانعت پر استدلال کیا جاتا ہے اس میں لا تختلفوا علی الائمہ کا مطلب، اس میں سے پہلی روایت لا تختلفوا علی الائمہ کا مطلب تو یہ ہے ایسا نہ کیا جائے کہ امام رکوع میں ہو اور آپ رکوع سے اٹھ جائیں، اور امام جو ہے سجدے میں چلا جائے اور آپ کھڑے رہیں۔ اور الامام الضامن کا مطلب یہ نہیں کہ اگر امام مقتدی متنفل ہوگا تو اس کی اقتداء جائز نہ ہوگی۔ امام کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کی نماز کا ذمہ دار ہے، لہذا اس کو نماز کے ارکان شرائط کا اہتمام کرنا چاہیے۔ واللہ عالم وعلمہ تعالی احکم۔ چلیے وبه قال حدثنا سليمان بن محمد وابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي قومه فيصلي بهم۔ اس کے بعد میں نے دیکھا امام احمد سے تیسرا قول منقول ہے، بضرورت اقتداء المفترض جائز اور بلا ضرورت جائز نہیں۔ مثلا سارے لوگ ناخواندہ، ایک آدمی پڑھا ہوا ہے، اگر اس نے فرض پڑھ لی تو دوبارہ سب کو بنیت نفل نماز پڑھا سکتا ہے، وہ لوگ مفترض ہوں گے، یہ متنفل ہوگا۔ چلیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے تبلیغ صوت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر امام کی آواز پست ہو، خواہ بیماری کی وجہ سے یا دراز سینی کی وجہ سے یا طبعی طور پر، تو کوئی مکبر تکبیر کہہ سکتا ہے۔ اس مسئلے میں جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ جائز ہے۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں امام کی اجازت سے جائز ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو تبلیغ صوت اور تکبیر مکروہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے، بلکہ لکھا ہے مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب میں ایک قول یہ ہے کہ بلا ضرورت اگر مکبر تکبیر کہے گا تو جو لوگ اس کی تکبیر پر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے میں احتیاط ضروری ہے، اور یہ جو بلا ضرورت لاؤڈ اسپیکر لگائے جاتے ہیں اس سے احتراز ضروری ہے۔ چلیے فقال هو أبا بكر فليصلي فقلت مثله فقال في الثالثة والرابعة إنكم أسواء يوسف هو أبا بكر فليصلي فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهذا بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض فلما رآه أبو بكر سهل أنظر فأشار إليه أن صلي فأخر أبو بكر مقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير تابعه محاضر الإمام فيه. من القول والعمل وجنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب الرجل يأتم بالإمام
ويأتم الناس بالمأمون. اس سے پہلے آیا تھا ابو بکر اسمع الناس التکبیر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الخلفائے راشدین کے درمیان میں کوئی مکبر بآواز بلند تکبیر نہیں کہتا تھا. صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قصہ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک بار جب آپ اپنے گھوڑے سے گر گئے اور آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی, آپ مشروبہ میں قیام کیا اس وقت, اور دوسرے مرض وفات میں, اور دونوں موقعوں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی تھی. مرض الوفات کا قصہ معروف ہے, صحیحین وغیرہ میں وارد. اور پہلا قصہ امام مسلم نے بطریق ابی زبیر عن جابر نقل کیا ہے, لیکن امام ابن حبان کی رائے ہے کہ اس قصے کا تعلق بھی مرض الوفات سے ہے. امام ابن حبان کی رائے ہے کہ اس میں اسماع تکبیر کا تذکرہ وہم ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق بھی مرض الوفات سے. ابن حبان فرماتے ہیں اس کا قصہ اس روایت کا تعلق بھی مرض الوفات سے, اور بعض کہتے ہیں کہ اس روایت میں اسماع تکبیر کا ذکر کسی راوی کا وہم ہے. بھلا وہاں اسماع تکبیر کی کیا ضرورت تھی, مشروبہ میں چند آدمی تھے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آواز بالکل پست ہو گئی, مشروبہ میں اسماع کی ضرورت پڑی. اور قاضی اعاظ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب فتاوی خانیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیچے مسجد میں اقتدا کی تھی ان لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے تکبیر کہی گئی تھی. بہرحال ضرورت کے وقت میں تو گنجائش ہے, لیکن بلا ضرورت مکبر مقرر کرنا مکروہ ہے. اور مالکیہ اور حنابلہ کے ایک قول پر نماز فاسد ہو جائے گی. علامہ ابن حمام فرماتے ہیں اگر آواز اتنی بلند کر دی گئی جس میں سیاح چیخنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی, اس لیے کہ سیاح ملحق بالکلام یہ بھی ان کے کلام میں سے صاحب حلبۃ المجلی وغیرہ نے اختیار کیا. لیکن علامہ حموی نے القول البلیغ کی تبلیغ میں اس کی مخالفت کی ہے, اور وہ فرماتے ہیں محض ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا مفسد صلاۃ نہیں. اور پھر متقدمین احناف کے اقوال نقل کیے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں صرف ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سیاح کا مسئلہ ہے, چیخنے کا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی سیاح بھی ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے ہی کی ایک قسم ہے. ایک تو ہے مطلق چیخنا اور ایک ہے تکبیر کو بلند آواز سے چیخ کر کہنا. یہاں چیخنے کا مقصد شور شغب اور کلام نہیں بلکہ تکبیر کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ چیخنا ہر جگہ کلام ہے, جیسا کلام ویسا حکم. اگر کوئی چیخ کر قرآن پڑھتا تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے یہ آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور کلام بھی کر رہا ہے. بہت کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ آدمی چیخ کر پڑھ رہا ہے. تو چیخنا تو صوت کی ایک صفت ہے. اب یہ صوت اور اس کی صفت
اگر ملحق بالکلام ہو جائیں تو بات چیت میں چیخنا ہوگا، اور اگر ملحق بالذکر یا بالتلاوت ہو جائیں تو تلاوت و ذکر میں چیخنا ہوگا۔ اس لیے محض چیخنے کو کلام کہنا اور اس بنا پر فساد کا حکم لگانا عدم تدبر پر مبنی ہے، اور ابن حمام سے ان کے تلامذہ متاثر بہت ہیں، ان کی بحث سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابن حمام کی یہ تقریر بالکل صحیح نہیں ہے۔ خواہ کوئی آدمی بہت بلند بلا ضرورت آواز بلند کر دے یا چیخ کر تکبیر کہے، کسی صورت میں بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ چیخنا صوت کی صفت ہے، اور صوت کا تعلق جس سے ہوگا اسی سے چیخنے کا تعلق ہوگا۔ اگر صوت کا تعلق عام کلام سے ہے تو کلام سے چیخنے کا تعلق ہو جائے گا، اور اگر صوت کا تعلق ذکر قرآن سے ہے تو اس سے چیخنے کا تعلق ہو جائے گا۔ یہ نقطہ بالکل ہی ذہن نشین کرنے کے لائق ہے۔ بسا اوقات علماء کسی بڑے شخص سے اس کی شہرت کی وجہ سے مرعوب ہو کر آنکھ بند کر کے فیصلے کر دیا کرتے ہیں۔ علامہ حنوی بہت بڑے آدمی ہیں، ویسے ہی ابن حمام پر اعتراض نہیں کیا۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا تو بیوقوف سب پاگل دماغ۔ یہ بحث کہاں کس چیز سے مسئلہ متعلق تھا؟ بالکل ہی غبی ہے، تو بات کیا سمجھتا ہوگا؟ یہ نہیں میں نے ترجمہ پڑھ کے کہا تھا، اور اس سے پہلے حدیث میں آیا تھا ابو بکر یسمع الناس تکبیر، اسی سے سارا مسئلہ متعلق کر دیا تھا۔ اب چلنے کا تعلق کس سے ہوگا؟ باب تو ابھی باقی ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہوا ہے۔ بدبخت تو سمجھتا کیا ہے؟ ایک حرف تجھ کو نہیں آتا ہے، بے عقل کہیں گا۔ چل بس، ایسے پاگل لوگ کیا یہ باتیں سمجھتے ہوں گے؟ میں سوچنے لگتا ہوں کہ میں یہ ایسے دماغ سوزی کر کے بیان کرتا ہوں، سمجھتے کیا ہوں گے لوگ؟ جاہلین کہیں گے۔ چلیے، میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا، تم پاگل اکٹھے ہو گئے ہو سارے کے سارے۔ ٹیپ کرنے سے کیا فائدہ اس کم وقت کو؟ بے فائدہ ٹیپ کرتے ہیں، نام کرنے کے لیے ہے ٹیپ کرنا۔ دور کرو اسے، مجھے نہیں چاہیے اسے۔ یہ ٹیپ اتار دیں، جہاں میری ضرورت ہو میں کہوں بھائی ٹیپ نقل کر دو، ہاں کر دو، یہ سمجھ گئے۔ باب الرجل یاتم بالامام، بالکل تو کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، نہایت غبی الدماغ ہے۔ باب الرجل یاتم بالامام ویاتم الناس بالمأموم، لوگ امام کی اقتدا کرتے ہیں اور آدمی امام کی اقتدا کرے اور لوگ اس آدمی کی اقتدا کریں تو یہ جائز۔ یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، حاصل اس کا یہ ہے آیا سارے ہی لوگ امام کی اقتدا کرتے ہیں یا صفوف متقدمہ امام کی اقتدا کرتی ہیں اور صفوف متاخرہ اگلی صفوف کی؟ جمہور علماء ائمہ اربعہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ سب امام کی اقتدا کرتے ہیں۔ مسروق، شعبی، ابو جعفر ابن جریر طبری کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ امام سے متصل ہوتے ہیں وہ امام کی اقتدا کرتے ہیں، اور جو امام سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے کی صفوف کی اقتدا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شعبی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس کے سامنے کی صف نے اب تک رکوع سے سر نہیں اٹھایا تھا اور وہ رکوع میں چلا گیا تو
تو گو امام نے سر اٹھا دیا ہو، اس کو رکوع مل گیا، کیونکہ اس کے سامنے کی صف رکوع میں تھی، اس نے اپنے امام کو نماز میں پا لیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں شاید امام بخاری کا میلان بھی اسی بات کی طرف ہے، عینی کہتے ہیں یہی ظاہر ہے، اور حافظ ابن رجب نے صاف صاف تصریح کر فرمائی ہے کہ بخاری کا ہی مسلک ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماع تکبیر مذکورہ سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز پر مرض الوفات کے واقعے سے استدلال کیا ہے، کہتے ہیں وَيُذْكَرْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يُتَمُّ بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، تم میری اقتداء کرو اور تمہارے بعد والے وہ تمہاری اقتداء کریں گے۔ یہ حدیث امام مسلم نے تخریج کی ہے، اور مرض الوفات کے قصے میں وارد ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قاعدا یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر، لیکن جمہور علماء کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں اقتداء فی الانتقالات ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست تھی، اس لیے صدیق اکبر آواز بلند کرتے تھے، اور عام صحابہ حضرت صدیق اکبر کی آواز پر نماز میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے تھے، تو یہاں اقتداء فی الانتقالات بسبب الصوت ہے، نہ کہ اقتداء فی اصلی الصلاۃ۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيف وإنه متى ما يقوم مقامك رجل أسيف رقيق القلب وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل نسيف وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث آج تو آئے تو تھوڑا مطالعہ کر کے تیرے دل میں ذہن یہ تھا کہ آج میں نے مطالعہ کیے تیز پڑھوں میری تعریف ہوگی، پہلی جگہ تو نے غلطی کی، نہ آئے کا کندہ نہ تراش، چل بس۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين، چاہے تو کچھ ہی کر لے، تجھ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، چلیے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر امام کو شک پیش آ جائے اور لوگ لقمہ دیں تو کیا امام لوگوں کے لقمہ کو لے لے گا اور اس کے اشارے کے مطابق عمل درآمد کرے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فی روایت، امام شافعی اور امام مالک کی روایت فرماتے ہیں کہ امام اپنے یقین پر عمل کرے گا، کسی کے لقمے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ ایک اور مسئلہ میں کہہ دوں کہ اگر لوگوں نے امام کو لقمہ دیا
اور امام کو یقین ہو تو وہ کسی کا لقمہ نہیں لے گا، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کثرت ہو جائے، چاروں طرف سے لقمے آنے لگیں، تو پھر امام لقمہ لے گا، اور اگر امام کو شک پیش آ جائے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں امام لقمہ لے گا۔ یہی بہت سے علماء کا مسلک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ابن رجب نے نقل کیا۔ اور اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مالک کی روایتیں کہتے ہیں کہ امام کسی کا لقمہ نہیں لے گا، اپنے یقین پر عمل کرے گا۔ اگر لقمہ دینے سے اس کو یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لقمہ دینے والوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ دیکھو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو گیا اور آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم نہیں کی، بلکہ فرمایا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ جب صحابہ نے کہہ دیا نعم، اس کے بعد آپ نے ان کی بات کو لیا ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ، لیکن اس لفظ میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ ہے اور بعد میں حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ہے۔ اس روایت میں اختلاف ہے، بعد میں حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ ہے اور بعد میں حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ، تو صرف حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ مزید برآں یہ ہے کہ ابو داؤد کے میں اختلاف ہے، کوئی حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ نقل کرتا ہے اور کوئی حِینَ لَقَّاهُ النَّاسُ نقل کرتا ہے۔ راجح لفظ حین ہے، انہی الفاظ سے سنن بیہقی میں بروایت میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، اور حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ اور حِینَ لَقَّاهُ النَّاسُ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ کہا جائے گا صورت یہ ہوئی کہ آپ نے لوگوں کے لقمے کو نہیں لیا حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقین نہیں عطا فرما دیا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ امام کو لقمہ دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بڑا مختلف فیہا ہے، اور حضرت عثمان، حضرت علی، ابن عمر، حسن ابن سیرین جواز کے قائل ہیں، ابن مسعود اور شعبی اور حضرت علی سے باسانید ضعیفہ کراہت منقول ہے، اسی طرح ابراہیم نخعی سے بھی کراہت منقول ہے۔ شاید جن لوگوں نے مکروہ کہا ہے وہ خاص صورتوں میں کہا ہے کہ قرات مفروضہ کا تحقق ہو گیا ہو، لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں اصل قرات میں مسنون مقدار ہے، لہذا اگر امام نے مسنون مقدار سے پہلے
اٹکاؤ کی وجہ سے آگے قرات جاری نہیں تھی تو پیچھے والے مقدار مسنون کی تحصیل کی نیت سے لقمہ دیں تو دے سکتے ہیں اور امام کو لقمہ لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ اس میں بہت تشدد ہے اور نہ بہت تساہل ہے، بضرورت لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں، نہ امام کو ہر وقت لقمے کا انتظار کرنا چاہیے اور نہ لوگوں کو خام خواہ لقمہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بلا وجہ لقمہ ہی دیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک صاحب اوپر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کو ادھر شمس قورت ہی بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو میں ہی ہو گیا، میں نے انا آتینا کل کوثر میں غلطی کی تھی، مولانا پڑھتے تھے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر، تو میں نے بھی نقل اتاری، اب جب پڑھا کوثرہ تو بالکل سب بھول بھال گیا، انا آتینا کل کوثر پڑھنے کے عادی تھے، پڑھ دیا کل کوثرہ، اب بھول گئے کہ کب کی بات شرح وقایع پڑھتے تھے صاحب، جب کئی قصہ ہے، بس طے کر لیا کسی کی نقل نہیں اتاریں گے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة ونسيت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر فسلم۔ تیری آواز صاف ہے، اس سے بہاری تو ایسے پڑھتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے بڑھیا رو رہی ہے۔ چلیے، اور یہ تو بہت خوش ہوتا سمجھتا تھے، بہاری چھوٹے سے مدرسے سے آیا تھا، میں تو عربی قرات کرتا ہوں، لہجہ میرا عربی ہے، جب یہاں آیا تب پتہ چلا اس کو کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ چلیے، یہ سب بچوں سوچنا ہی نہ چاہیے کہ ہم کچھ ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، جس دن کبھی یہ سوچ لیتا ہے آدمی کہیں نہ کہیں بھول ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ چلیے، ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل فصليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا بكى الامام في الصلاة۔ اگر امام نماز میں رو پڑے تو کیا؟ امام ہی کا اصل مسئلہ ہے، قوم کی نماز کا اس سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ اصلاً امام بخاری بکا فی الصلاۃ کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، خواہ امام روئے یا غیر امام۔ شافعیہ کے ہاں اس میں 3 وجوہ ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ اگر 2 حرف ظاہر ہو جائیں تو نماز باطل ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلقاً نماز باطل نہ ہوگی، اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے راجح قرار دیا۔ اور تیسری وجہ قفال کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر فم مطبق ہو تو مطلقاً فساد نہ ہوگا، اور اگر مفتوح ہو اور 2 حرف ظاہر ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور حنفیہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد میں شوقاً یا خوفاً یا جنت و جہنم کے اگر بلا اختیار رونا آ جائے تو مطلقاً مفسد نہیں، اور اگر اللہ کی یاد یا جنت و جہنم کے تذکرے سے رونا آ جائے تو بھی مفسد نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی حالت ہو
تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ حرف ظاہر ہوا ہے یا نہیں۔ اگر بلا صوت ہے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر صوت کے ساتھ ہے تو یہ ملحق بالکلام ہے، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہی حنابلہ اور مالکیہ کا مذہب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر بقا فی الصلاۃ کو مطلقاً مفسد نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ شافعیہ کے ہاں ایک وجہ ہے۔ چلیے۔ وبه قال وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وانا في اخر الصفوف يقرأ انما اشكو بثي وحزني الى الله۔ عبداللہ بن شداد کے یسر ابن ابی شیبہ ابن سعد و عبدالرزاق نے روایت کیا، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کی نشید سنی اور میں آخری صف میں تھا، اور وہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ پڑھ رہے۔ نشید وہ آواز کہلاتی ہے جو رونے کی وجہ سے گلے میں سے پھنس کر نکلتی ہے۔ اشکو بثی و حزنی الی اللہ، بس حزن کا عطف بس پر عطف تفسیری ہے، اور بعض کہتے ہیں من قبیل عطف العام علی الخاص، بس کہتے ہیں شدت حزن کو۔ چلی۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها قلت له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس، فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها۔ تسویۃ الصفوف کے دو معنی آتے ہیں، اعتدال القائمین فی سمت واحد، ایک ہی سمت میں قائمین کا کھڑا ہو جانا، اور دوسرے معنی ہے تراس، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا۔ اس کے حکم کا بیان آگے آ رہا۔ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمایا کہ تسویۃ الصفوف کا اہتمام اقامت کے وقت بھی ہونا چاہیے، اور اگر اقامت ہو جانے پر بھی صفیں سیدھی نہ ہوں تو اقامت کے بعد اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس سے جمہور علماء کی تائید کی ہے، اور ان بعض فقہا پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سیدھے صف بنا کر بیٹھنا چاہیے، اور جب امام مکبر حی علی الصلاۃ کہے تو لوگ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، اور جب قد قامت الصلاۃ کہے تو امام نماز شروع کر دے۔ یہ قول حنفیہ کا ہے، لیکن احناف اس کو لازم نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں اولا یہی ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کر لیا گیا، مثلا تکبیر کی تکمیل کے بعد نماز شروع کی گئی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر امام بخاری کو شاید اولویت ہی سے اختلاف ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ تسویۃ الصفوف کا اہتمام تکبیر کے بعد بھی کیا جاتا تھا، تو پھر یہ کہنا کہ اولا یہ ہے کہ لوگ پہلے سے صفیں سیدھی کر کے بیٹھیں اور امام قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کر دے، قابل قبول نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جن ائمہ کو جو روایات پہنچی انہوں نے اس کو اپنا معمول بنایا، ہر ایک کا مقصد اتباع سنت ہے اور احادیث کا احترام ہے۔ چلیے
وبه قال حدثنا یہاں سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ تسویۃ الصفوف کا اہتمام کرنا چاہیے اقامت کے وقت بھی اقامت کے بعد، اور روایت سے یہ عموم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عموم کو روایت کے اطلاق سے اخذ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ بلا کسی قید کے فرمایا ہے، اس لیے جب تک صفیں سیدھی نہ نماز شروع نہ کی جائے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے قریب ہوئے تو دیکھا ایک آدمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن ابي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم۔ وبه قال حدثنا ابو معاوية لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے اور یا اللہ تمہارے وجوہ میں مخالفت پیدا کر دیں گے۔ مخالفت بین الوجوہ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ چہرے آگے کے بجائے پیچھے کر دیے جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں مخالفت بین الوجوہ سے مراد دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو کر چہروں میں اعراض کی صفت پیدا ہو جانا ہے، یعنی عدم تسویۃ الصفوف کا اثر یہ ہوگا کہ دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت ہوگی، جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیں گے۔ اور یہ بات مشاہد ہے۔ آپ لوگ صفوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، غور کیجیے۔ جمعے کے دن میں نماز میں جاتا ہوں، کبھی پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا۔ جو طریقہ مسنون ہے سب سیدھا کرنے کا، اس کا اہتمام نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فاني اراكم خلف ظهري وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين اقيموا الصفوف اي سووا الصفوف۔ چلیے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اقبال الامام على الناس عند تسويه الصفوف۔ کم کرو، روزانہ مجھے کہنا پڑے گا، اب تو برسات شروع ہونے والی، ویسی سفیدہ ٹھنڈی ہو گئی، یا تو بالکل ہی بند کر دیتے ہو یا بالکل ہی چلا دیتے ہوتے ہیں۔ اعتدال سے چلاؤ۔ دیکھو بھائی، اعتبار سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے، باولوں کا مجذوبوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ طلبہ جتنے ہوتے ہیں سب مجذوب ہوتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں۔ کہ کیوں؟ سب جوان ہوتے ہیں اور جوانوں کے اندر جنون ہوتا ہے، ان کو عقل تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پنکھا چلنا چاہیے۔ جب ہم طالب علم تھے تو انہی ایام میں نیا نیا پنکھا لگا تھا، استادوں کے سامنے تو خوف کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بند ہے تو بند ہے، کھلا ہے تو کھلا ہے۔ تو جب اساتذہ چلے جاتے تو ہم لوگ پنکھے کھول کھول کے اس کے نیچے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کتنی دیر کھڑے رہ سکتے تھے؟ آدھا منٹ۔ یہ بچے چلے گئے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ منظور صاحب کے یہاں پنکھا چلانے پر بڑی پابندیاں تھیں۔ حضرت فرماتے تھے بس آدھے نمبر پر کھولو۔ اب آدھے نمبر پر پنکھا کہاں چلتا ہے؟ بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو لڑکے اٹھ کر 4 نمبر پر کھول دیتے، ایک بند کہ حضرت ڈانٹتے، تو پھر سب یک زبان ہو کر کہتے حضرت آدھے پہ چل رہا ہے، تو حضرت فرماتے ہوش۔ پھر ایک آدھ مرتبہ ناراض ہو کے اٹھنے لگ گئے، تو کوئی لڑکا سمجھدار سا اٹھ کے 1 نمبر بند کر دیتا، تب وہ 3 پہ چلتا تھا، سمجھے؟ لیکن حضرت کی نیت کیسی اچھی تھی۔
فرماتے تھے اس میں پیسے خرچ ہوتے تھے، احتیاط کرو املاک مسلمین کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ بہت محتاط تھے، خود حضرت پنکھا نہیں چلاتے تھے، ایک طرف کو کنارے دروازے پہ بیٹھ کے مطالعہ فرماتے تھے اور کبھی پنکھا نہیں چلاتے تھے۔ بس ہم ہی بچے تھے، چلاتے تھے، اور ویسے تو ہم تو ڈرتے تھے بھائی، حضرت کی شفقت کی وجہ سے کبھی ہم لوگ بولتے تھے حضرت آدھے ہی پہ چل رہا ہے، حضرت جس سے خوش ہوتے تھے اسے کہتے تھے کمبے، کمبا یعنی دنیا، حضرت کہا کرتے تھے۔ چلیے احتیاط کیجیے، ہمیشہ پنکھا کم چلائیں تو یہ نیت کریں کہ کمزوروں کو آرام ملے گا اور مال مدرسہ کی حفاظت ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو ثواب ملے۔ کیا فائدہ ہے کہ میرے ڈر سے کم کر دیا اور فلاں وجہ سے کم کر دیا، نیک نیتی سے کم کرو بھائی۔ یہ تو ویسے دیکھیے اب یہ پنکھا اتنا خراب اتنا تیز چلتا ہے، اس کو تو ویسے ہی بند کر دینا چاہیے۔ ہمارا ایریا جو ہے کولڈ ایریا ہے، ہم ٹھنڈے ایریے کے آدمی ہیں، ادھر کا پنکھا بند ہونا بند کرو بھائی۔ اور جس کو گرمی لگتی ہو وہ اس ایریے میں چلا جائے، وہ ہے میدانی ایریا، وہاں کچھ بھی نہیں، ٹھنڈی ہوا آئے گی، مزے میں رہے۔ چلیے اب اس کو تو چلاؤ بالکل بند کر دیا، وہاں تو چلتا اگر رہے گا تو لڑکوں کو کچھ اس ہوا سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا نہ کرو بھائی، احتیاط ہر چیز میں رکھو اور نیک نیتی بچوں، نیک نیتی سیکھی جاتی ہے۔ ابھی میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا، بہت دعا کرتا تھا اور سمجھ میں آتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی بہت ہوئی۔ کل پرسوں شاید نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم خیال آیا جہاں نماز کے لیے جا رہا تھا فلاں غلطی، بہت توبہ استغفار کیا، ایک کلمہ بول دیا تھا جو مجھ کو بولنا نہ چاہیے تھا، اس میں فخر کی بو تھی، پھر بہت توبہ کیا، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کی کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما۔ چلیے چلو بھائی، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري۔ میری مثال دھوبی کے گدھے کی ہے کہ دھوبی کا گدھا کیسا ہوتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو چلتا تھوڑے ہے، تو بیچارہ مارتا ہے، اسے دھکے دیتا ہے، اب وہ گدھا بیچارہ اپنا چلتا ہے، ٹھک 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 چل۔ وبالاسناد المتصل من الى تیرا نام اگر کوئی پوچھے کیا ہے، کہہ دیں حمار الغسال، سمجھے کہ نہیں؟ دو نام ہیں تیرے، فی جماعتو چچی جماعت اور حمار الغسال، چل۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد جب الله۔ کوئی پوچھے کہ تجھے حمار الغسال کیوں کہتے ہیں، کہ آپ لوگ نہیں جانتے؟ گدھا ویسا بیچارہ بہت صابر شاکر ہوتا ہے، کچھ بولتا ہے کہیں، اور دھوبی کا گدھا تو اور بھی چپ رہتا ہے، بوجھ لاتے جاؤ بیچارہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یعنی میں بہت صابر شاکر ہوں، بڑے اوصاف عالیہ کا حامل ہوں۔ سمجھو کہ مجھے بچپن سے لوگ میرے بڑے مجھے پہچانتے تھے، میرے رتبے سے واقف تھے، تو مجھے اتنا بڑا درجہ دے رکھا تھا، کم وقت۔ چل حمار الغسال۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله بیچارہ عليه وسلم۔ ہنستا ہے کہ کہے جاتے ہیں اور اپنا ستائے جاتے ہیں، کہاں ستاتے ہیں بچے، بس ایک آدھ بچے جن کو برا نہ لگتا وہ کہہ لیتے ہیں۔ ایسی بات کہنے سے تو میں بہت ڈرتا ہوں جس سے کسی کو اذیت پہنچے، کہ آپ نے صبح بنگالیوں کو کہا، تو بنگالیوں کی کوئی بات تو کہی نہیں تھی، وہ تو ایسے ہی جو ان کی باتیں ان کی نقل اتاری تھی۔ اب وہ کہتے ہیں آفنار باڑی کوتھا چالا چالو، تو اگر یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو کون سی بات ہے؟ ایک بنگالی تھا، میں نے اس سے بہت سے کلمات سیکھے کہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ کپال، اس کو کیا کہتے ہیں کہ ماتھا۔ میں نے کہا سب الٹا ہی بولتے ہو تم لوگ۔ اور بھی ویسے اس سے سب ہاتھ کی ہڈیوں کے نام پوچھے تھے، بدن کی بھول بھال گئے، کچھ یاد ہیں کچھ بھول گئے۔ سکھاتا نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم سے مذاق کرے گا، تو میں نے کہا بھائی مذاق نہیں کرے گا،
ان کو سکھا دے تو وہ ایک ایک دو دو حرف سیکھتا رہتا تھا، کبھی کچھ تو بتاتا تھا، لیکن وہ تو گجراتیوں کی اور بنگالیوں کی زبان جن بولتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتی، جیسے تم لوگوں کی شکل نہیں سمجھ میں آتی کہ ارے کیا ہم کو آپ نے سمجھ رکھا ہے، ہم لوگ تو تحت سرا سے آئے ہوئے ہیں، کہ تبھی تو نہیں سمجھ میں آتی تمہاری شکل۔ ایک چائنی صاحب رات سوئے تو رات بھر اٹھے ہی نہیں، وہ تو صبح کسی نے دروازے ہلایا کنڈے کو تو میری آنکھ کھل گئی، میں وہیں سوتا ہوں۔ تو بچوں میں تو پوری رات جاگتا رہا، آج صبح مجھے بہت تکلیف تھی، نیند کا غلبہ اور پڑھانا مشکل ہو رہا تھا، اب شاید آدھ گھنٹے میں سویا، شاید، اس لیے کہ اس میں بھی میری 2-3 مرتبہ آنکھ کھلی، پریشان بہت ہوئی، کمبل اوڑھ کے سویا تھا، کچھ سمجھو بھائی، کمبل اوڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میں کولڈ ایریے کا آدمی ہوں، ٹھنڈے ایریے کا۔ بتاؤ تم نے چلایا، میرے سب بدن میں درد ہو گیا، دوا کھا کے کھاتا ہوں، اور میری دوا کہاں پھینک پھاک دی ان لوگوں نے، مجنون سے وہاں رہتے ہیں ہم سے۔ اس سال تو بہت ہی پریشانی، بچوں تم لوگ دعا کرو کہ خدا ان مجنونوں کو میرے حجرے میں سے غارت کر دے، کہ کون؟ حسیب اللہ، یہ تو جاوے ہی نوا، تو بالکل کہ آپ غارت کی کیوں؟ میں اپنے حجرے میں سے غارت ہونے کی دعا کر رہا ہوں، ان کے غارت ہونے کی نہیں، وہاں سے یہ ایسے غارت ہو جائے کہ جاویں نہیں، مجھ کو اچھے ہی نہیں لگتے یہ لوگ، اتنے الٹے دم۔ ویسے حضرت بھی ہے ماشاءاللہ بہت عقل مند ہے، کوئی بات نہیں سمجھتا، بالکل ایک دم 3rd نمبر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اعظم گڑھ کا لڑکا تھا، پورے سال میں ایک دن بھی میں نے نہیں ڈانٹا اس کو، ایک دن نہیں ڈانٹا، ایک بات بھی نہیں ڈانٹا۔ آدمی عقل سے تو کام کرے، ایک دن نے کہا ارشد جاؤ دوا لے آؤ۔ اب اس سے پہلے سنا ہوں بہاریوں کی، ایک صاحب سے کہا دوا لے آؤ، وہ آئے کہ دوا نہیں ملی۔ پھر کسی اور موقع پر جب ارشد خادم ہو گیا، میں نے کہا ارشد جاؤ دوا لے آؤ، لے آیا، بہت دیر بعد آیا، وہ سمجھ گیا ڈانٹیں گے، کہنے لگا ہم لوگ یہاں سے گئے ایجنسی، چھوٹی ایجنسی پر، اس نے کہا دوا نہیں، ہم نے پوچھا کہاں ملے گی، کہ بڑی ایجنسی پر جاؤ، ہم وہاں گئے، انہوں نے کہا نہیں ہے، ہم نے پوچھا کہاں ملے گی، کہا چھوٹی ایجنسی پر، ہم نے کہا وہاں نہیں، کوئی تیسری جگہ بتاؤ، تو اس نے کہا کچہری کے پل کے پار فلاں طرف کو ایک دکان ہے وہاں جاؤ۔ ہم وہاں گئے تو وہاں دوا مل گئی۔ میں نے تھوڑے کہا تھا کہ جاؤ، اب تم بتلاؤ، جو خدمت کرتا ہے وہ یہی تو کرتا ہے، کیسے میں اس کو ڈانٹ دیتا؟ یہ کس نے اس سے کہا تھا کہ یہاں نہ ملے تو وہاں جانا، وہاں نہ ملے تو وہاں جانا، وہاں نہ ملے تو وہاں جانا؟ سمجھے؟ اب تم بہاریوں کو بہت برا لگا ہوگا کہ آپ ہماری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ہمارے خلاف جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی، کون سی پارٹی ہوتی ہے، اپوزیشن پارٹی تیار کرتے ہیں۔ تم لوگ ہو ہی ایسے بھائی، اور بھی پھر اس کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ تو پریشانی کی بات، 3 دن پیش کر کہہ دیتا تھا دوا کی 3 خوراکیں رہ گئی، آیا سمجھ؟ یہ مستقل عادت تھی۔ ہر جمعے کو میں دیکھتا چادر بھی بدلی ہوئی، غلاف بھی بدلے ہوئے، یہ کون بدلتا ہے؟ 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ، میں سوچا کہ یہ کام ارشد کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، بہت سوچا، حالانکہ میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، کپڑے دھونا بھی میں نے نہیں دیکھا، کہتا ہی میں نہیں تھا کہ تم دھو، وہ خود ہی کپڑے اٹھاتے تھے، لے جاتے تھے، دھوتے تھے، اور میرے جمعہ سے نماز سنت پڑھ کر پہنچنے سے پہلے وہاں سب کپڑے اپڑے اپنی جگہ رکھے ہوئے اور بچھائے ہوئے ملتے۔ لیکن پتہ نہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ارشد کا کام ہے، میں نے کہا ارشد ہر جمعے کو بیٹھنے کی جگہ کی چادر نہ بدلو، تو پھر آتا، سمجھ گیا کہ اب تو جان ہی گئے ہیں، تو پھر آتا یہ چادر دھو دیں، نہیں فلاں چیز دھو دیں، دھو یہ وہاں رکھ دیں، رکھ دو، میں جلدی 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 کر کے چلا۔ جس دن ان بچوں کو جانا تھا، 3 تھے،
تو آئے سب شیروانی وغیرہ پہن کے جیسے شادی کرنے جا رہے ہوں کہ بس ہم گھر جا رہے ہیں. میں نے کہا تم لوگ گھر جا رہے ہو, یہ سب کپڑے پڑے ہوئے ہیں, گرم کپڑے, یہ اگر نہ دھلے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم ابھی دھو دیتے ہیں. میں نے کہا ابھی کیسے دھو دو گے؟ آدھا گھنٹہ تو تمہارا کل رہ گیا. کہ بس ابھی دھوتے ہیں. وہ بچے گئے, انہوں نے کپڑے دھوئے, 2 سوٹر تھے, گرم چادر تھی, سارے کپڑے ویسے تھے, لٹکا کے آ کے پھر اسی طرح بن سنور کے کہ ہم جا رہے ہیں. میں ضرور جا, اللہ تعالیٰ برکت. آدمی جب کام سمجھ سے کرتا ہے تو کوئی اسے تھوڑے جو ہے دھکے دیتا ہے, اور کوئی جو ہے مولانا حسیب اللہ صاحب بن جائے تو دماغ آہستہ آہستہ کھرچ کے کھا لے گا, دماغ کے اندر کھوپڑی رہ جائے گی, اندر کچھ نہ رہے گا. اسی لیے تو نکلتا نہیں. حسیب اللہ ہے, امداد کے گھسنے کی کوشش. کل میں نے اس کو بہت ڈانٹ دیا تو نرم ہو گیا. اب امداد صاحب سمجھے کہ مجھ کو پوسٹ وزیر اعظم کی ملنے والی ہے, لگے گھسے. میں نے کہا چلو ایک مرتبہ جس کو میں پارلیمنٹ سے ہٹا دیتا ہوں, دوبارہ اس کو میرے ہاں ٹکٹ نہیں ملتا بھائی, کیونکہ یہ ٹکٹ تجربے کی بنیاد پر واپس لیا جاتا ہے. کہیں آپ لوگ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سمجھدار لڑکا نہ گھسنے پائے. کتنا جلتے ہیں اس سے, اتنا زیادہ کہ کوئی بھی سمجھدار آ جائے بچہ, اس کے سے یہ لوگ ایسی طریقے سے اس کو ہٹاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں. یہ مجھ سے تعلق ہو, اپنی ذات سے تعلق ہے, اپنے مقصد کے لیے گھسے. ورنہ ہم لوگ معاذ صاحب کی خدمت کرتے تھے, 6 لڑکے کھڑے ہوتے تھے ایک ہی کام کے لیے, مولانا جس سے چاہیں فرما دیتے تھے. اسی لیے میں ان لڑکوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. اور کیا کوئی اپنے خادم سے نفرت کرتا ہے؟ دنیا میں یہ بھی کہیں ہوا ہے. آخر میں نے اس اعظم گڑھی بچے کو کہا, کیوں نہیں میں اس کو ڈانٹتا تھا؟ کیا چیز تھی اس کے اندر؟ اس کے اندر سمجھ تھی اور اس کے اندر اخلاص تھا. آخری دن آیا, چند دن رہ گئے تھے کہ آپ کی ہم دعوت کریں تو کھا لیں گے. میں نے کہا نہیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا بچوں تم لوگ چندہ لے کے دعوت کرو گے, ہر ایک کا دل خوش نہیں ہوتا چندے میں. اس نے کہا ہم 6 آدمی ہیں یا 5 کا شاید, اور ہم مل کے دعوت کر رہے ہیں. تو ایک لڑکا ان کا ساتھی تھا. میں نے کہا اس غریب کو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی وہ ہمارے ساتھ کھائے گا. میں نے کہا اچھا کھا لوں گا تیری دعوت. پھر آیا, جب پکنے لگا کہ آپ ہمارے حجرے میں آئیں گے. میں نے کہا نہیں. میں کہنے لگا کیوں؟ بیٹا اگر تمہارے یہاں جاؤں گا تو یہ تو کوئی دیکھے گا نہیں کہ تم میرے خادم ہو, کپڑے دھوتے ہو, کام کرتے ہو, تمہاری رعایت میرے ذمے ہے. یہی کہیں گے کہ ان کی تو منظور کر لی, ہمارے یہاں آئے نہیں. یہ اچھی بات, ہم کھانا پہنچائیں گے. اب یہ سب بہاری, یہ اڑیسہ کا سڑا ہوا کالا میل. کالا میل تیرا کیا نام ہے جی؟ نام ہے نہ عربی نہ فارسی. کم وقت اختر تو جو ہے فارسی ہے, اور بھی کالا اختر ہوتا ہے کہیں. وے کیا نام کس نے رکھا ہے تیرا؟ کوئی بدھو ہی رہا ہوگا, ضیاء الاختر. چلیے بھائی, کسی سے بغض نہیں ہے. ہماری طبیعت بغض کی ہے نہیں, ہم کو اچھا ہی لگتا بغض رہتا. ہم تو اپنے گناہوں کو خود ہی سوچتے رہتے ہیں, یہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ. ان کو کیا لینا دینا کہ اس کو کالا کیوں کہا؟ چاہتا ہوں کہ اس کو نوکر رکھ لوں. کہ کیسے؟ مفت کا. اس لیے اس کو ذرا قریب کر رہا ہوں کہ کالا کہنے سے قریب ہو جائے گا. قاف کاف نہیں قریب ہے, بڑے قاف کے بعد تو چھوٹا ہی کاف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو قریب کر کے اس سے کام لے لوں گا. کہ کیا کام لیں گے؟ عبد المنان کو تھرڈ کر دوں گا. اب عبد المنان کو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے ہی تو بتایا ضیاء الاختر کا نام. چلیے, حضرت کو استخری کا املا نہیں آیا, سوال سے استخری لکھتے ہیں, جانور کہیں کا. چلیے بچوں, ایسی املا کی غلطی. میں نے ایک غلطی املا کی تھی, معاذ صاحب نے بات کرنی بند کر دی.
اور باقی مجھے دیکھتے نہیں تھے. قاری صاحب جا رہے, فرمانے لگے, قاری صاحب کو بھی چھیڑنا خوب آتا تھا, کہنے لگے یہ آ رہے ہیں آپ کے, کہ جی ہاں. جس کو سمجھا تھا خمیرہ اور بھساب کو نکلا. میں کہ یا اللہ, ایک غلطی پر اتنا بڑا. مولانا جلدی سے سیدھے ہی نہیں ہوتے تھے, چاہتے تھے ان کے خدام سے کوئی غلطی نہ ہو, سب سے اچھے رہیں, پڑھنے میں سب سے نمبر ان کا اچھا ہے, اس لیے ان کو پیستے رہتے تھے. جیسے جو ہے تیل نکالنے کے لیے کولہو میں پیستا رہتا ہے, ایسے ہم لوگ پیستے رہتے تھے. اب بہاری اور بنگالی ہوتے ہیں, باپ رے بہت جلدی آگ ہے. اور اگر بنگالیوں کو کچھ نہ کہو, مٹی مانوس, سمجھے, یعنی بالکل مٹی جیسا ہے, کچھ نہیں کہتا کسی کو. بتائیے, کہنا اچھا ہے کہ آدمی کو غلطی معلوم ہو, یا نہ کہنا اچھا؟ ہاں البتہ تانے کے طور پہ نہ کہا جائے, یہ برا لگتا ہے. اصلاح کے لیے کہا جائے. ایک عرب لڑکے کو میں نے ایک جملہ کہہ دیا, وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کوئی بات بری لگی, صاف کہہ دیا. اب اس کو بہت برا لگ گیا, لگنا بھی چاہیے. مجھے منع بھی کیا تھا بعدوں نے کہ آپ عربوں کو کوئی لفظ نہ کہیں. میں نے کہا جو میرے پاس بیٹھتا ہے میں دخل در معقولات کر کے کہہ ہی دیتا ہوں. اب وہ کوئی بیٹھ گیا تھا تو ناراض ہو گیا. دوسرے وقت وہ ملا مجھے تو میں نے کہا بیٹا, میں نے جرح کے طور پر نہیں کہا, اس لیے کہا کہ تم اپنی اصلاح کرو. بہت خوش ہوا وہ لڑکا. بچوں, اگر میں تمہیں کہوں کہ تم چمار ہو اور مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اخلاق چمارانہ ہیں, تم اپنی اصلاح کرو, تو کیا بات ہے. اور اگر میں واقعی کہتا ہوں کہ تم تو چمار ہی ہو, کمبخت ہو, چلو یہاں سے, تحقیر مقصود ہو, تو یہ ٹھیک نہیں. کسی کو کیا حق پہنچتا اور کیا معلوم کون چمار ہے کون نہیں. ہاں ویسے ہو تم چمار, کہ پھر کہی دیا ہمیں. یہ تو نام بچوں ہے چمار الپیار, کہ لیجیے چمار پیار, ایک نہیں وزن ہے کمبخت ہو. ایسے ہی ہے بچوں, تنقید نہ کرنا چاہیے, تحقیر نہ کرنا چاہیے, لیکن غلطی پر تنبیہ کرنا اصلاح کے لیے یہ عین اخلاص ہے. آج کل علماء میں اخلاص نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ طلبہ ہمارے قریب رہیں, ان کو کچھ کہتے نہیں, اور ان کا تہوبالا ہو جاتا ہے. وہ بیچارے ناواقف ہوتے ہیں, تعریف سے قریب ہوتے ہیں, اپنے معائب پر نظر نہیں ہوتی, تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے, غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں, سارے اخلاق رذیلہ کا مرکز بن جاتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس سے؟ دیانتاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے, تنبیہ کرنا واجب ہے. ہاں البتہ بھائی ذرا ایسا بھی نہ ہو کہ لٹھی مار دے. اگر لٹ مارے تو لٹ کے اندر تھوڑا سا چینی لگا لے, اور اس کے منہ میں جب لٹ مارو گے تو ایسے کر لے گا اور چینی کھا لے گا. اس کو منہ بھی تو میٹھا ہونا چاہیے. ایسا بھی کیا ہے کہ لٹ. ہاں بچوں, ایک بچے کو میں نے ڈانٹا بہت زور سے. میری عادت ہے ذرا سی دیر میں نرم ہو جاتا ہوں, پھر ایک دم نرم ہو گئے. حاجی ثناء اللہ صاحب مرحوم بیٹھے, کہنے لگے آپ نشتر تو بہت گہرا لگاتے ہیں لیکن مرہم اس سے زیادہ ٹھنڈا رکھتے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب, اگر ان بچوں کو میں ہر وقت یوں ہی مارتا ڈانٹتا رہوں گا تو میرے قریب کیسے آئیں گے. ان کو ڈانٹتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ نرم طریقے سے پیش بھی آتا ہوں. ویسے میں چماروں کو قریب نہیں کرتا ہوں. نو انٹری چمار, چمار اندر نہیں آ سکتا ہے. کہ کون لوگ چمار ہیں؟ سمجھ لو جدھر میں تعبیر سمجھو بس سبھی ہیں, کہ وہ تو ہم سبھی, ہاں تم سبھی. جب تم پڑھنے کے نہیں, کچھ کرنے کے نہیں, بتاؤ تم خود سوچو بچوں, اگر تم اس مقصد میں ناکام ہو گئے جس کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہو, تو پھر تم میں اور چمار میں کیا فرق ہے؟ بے سمجھی کا کام کرتے ہو تم لوگ. یہ سید ہے واقعی, اس کو چمار کہنے کا جی نہیں چاہتا. اس سے میں کہہ دیتا ہوں, مراد لیتا ہوں چمار السادات, کہ سیدوں کا چمار یعنی سیدوں میں 3rd نمبر کا آدمی. لیکن صاحب کو کافی خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے چمار السادات کا درجہ دے دیا ہے. چلیے صاحب, آپ تو ادیب الدہر ہیں
وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال یہ جملہ سب کو یاد ہو گیا. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے ایسا رٹ لیا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے بس یہی کل دورہ ہے. چلیے قال باب اقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف. امام بخاری کا مقصد